السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ تہجد کی نماز اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، سبھی کو پتہ ہے کہ کتنی اہمیت ہے، اور فرض نمازوں کے بعد میں سب سے زیادہ اہمیت بھی اسی نماز کو دی گئی ہے۔ جبکہ رمضان کا بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے، عام دنوں میں تو ہم سبھی لوگ تہجد کی نماز کیا فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس وجہ ہوتی ہے، کیونکہ دیر سے سو کر اٹھنا اور سویرے سے سو جانا، یا دیر سے بھی سوتے ہیں تو لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تہجد کی نماز کے لیے وقت نکالیں۔ لیکن یہ جو اتنا پیارا مہینہ چل رہا ہے، اتنا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں کسی کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ وہ تہجد کی نماز نہ پڑھے، کیونکہ الحمدللہ سبھی لوگ جو روزے رکھتے ہیں وہ سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں۔ سحری میں اٹھنے والوں کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے وہ تہجد کی نماز کو پڑھیں اور اس کے بعد میں سحری کریں۔ سحری کا وقت ختم ہوتے ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ رمضان میں نفل نمازوں کا جو اہمیت ہوتی ہے وہ فرض کی برابر ہو جاتی ہے، تو تہجد کی نماز تو کم سے کم ضرور ہی پڑھیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں۔ تہجد کی نماز میں کم سے کم 4 رکعت تو ضرور ہی پڑھیں۔ اس سے زیادہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 6 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ 8 رکعت ہمارے نبی کریم پڑھا کرتے تھے۔ آپ 8 سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 12 رکعت پڑھ لیں۔ 4 رکعت، 8 رکعت یا 12 رکعت، 6 رکعت یا 10 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب جتنی رکعت آپ کو پڑھنی ہو اتنی رکعت پڑھ لیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں تو دل میں صرف اتنا ارادہ کر لیں کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہی کافی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ارادہ کر لیجئے کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پہ 4 رکعت پڑھنی ہے یا 8 رکعت پڑھنی ہے، تو نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یا 8 رکعت نماز تہجد یا 12 رکعت نماز تہجد، جتنی بھی آپ کو پڑھنی ہو اتنا نام لے کر نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد میں آپ 2 رکعت کر کے نماز پڑھیں۔ ہم آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں۔ ان 2 رکعت نماز کو پڑھنے کا طریقہ آپ جان لیجئے۔ جب آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، سلام پھیریں، پھر 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے تو 2 رکعت کر کے 4 پڑھ لیجئے، 6 پڑھنی ہے تو 6 پڑھ لیجئے، 8 10 12 جتنی پڑھنی ہے اتنی پڑھ لیجئے، لیکن 2 رکعت کر کے ہی پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں، ہر بار آپ کو ایسے ہی 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک بات کا آپ ذرا خاص طور پر خیال رکھیں، جیسا کہ مان کے چلیے ہم 2 رکعت میں جو صورتیں پڑھ کر بتا رہے ہیں، اگر آپ کو ان سے الگ کوئی صورتیں یاد ہیں تو وہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو زیادہ صورتیں یاد ہیں تو ساری رکعتوں میں الگ الگ صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صورتیں بالکل ہی یاد نہیں ہیں تو جو بھی صورت آپ کو یاد ہو وہ صورت آپ پڑھ کر آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات کہ آپ کو بالکل ہی صورتیں اگر یاد نہیں ہیں تو صورتیں یاد کرنے کے لیے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، 10 چھوٹی چھوٹی صورتوں کی ویڈیو بنا رکھی ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو اس لنک پر کلک کر کے 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی آپ آرام سے پڑھ کر اور دیکھ کر آپ اس کو آرام سے بار بار سن کر آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے ہندی سب ٹائٹل کے ساتھ میں بنایا ہوا ہے۔ چلیے دوستو، اب 2 رکعت نماز کو پڑھنے کا طریقہ پہلے جان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل یا ایہا
أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو یہ تھا 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ۔ اسی طرح سے آپ کو 2 رکعت کر کے 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 یا 12 رکعت جتنی بھی پڑھنی ہے، اسی طرح سے 2 رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہر کسی کے موبائل پر شیئر کیجئے، ہر کسی کے واٹس ایپ پہ شیئر کیجئے، اپنی فیس بک کی ٹائم لائن پر شیئر کیجئے، جگہ جگہ شیئر کیجئے تاکہ اس پیاری سی نماز کا ہر کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ اور دوستو اس نماز کو پڑھنے کے بعد میں جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے، جتنی بھی رکعت آپ نے پڑھنی تھی اتنی رکعت مکمل کرنے کے بعد میں اب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی دعائیں مانگیے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ تو آپ دیکھیے، اگر جب آپ اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں گے، اپنی پریشانی رکھیں گے، اپنی تکلیفیں اس کے سامنے رکھیں گے، آپ کی جو بھی دل کے اندر خواہشات ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھیں گے، تو اللہ تو آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ تو دوستو اس پیاری سی نماز کو بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ اس نایاب نماز کا رمضانوں میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ ہر رات سحری میں اٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے تہجد کی نماز کو پڑھیں اور اس کے بعد میں سحری سے فارغ ہو جائیں۔ تہجد کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے سحری کے ساتھ ساتھ ہی ختم ہوتا ہے، تو سحری کے ساتھ ساتھ ہی آپ اس نماز کو بھی پڑھیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔